اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ یہ وائس ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید کم ہے کچھ، بتا دیجئے گا تاکہ تیز کروا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کم میں تھوڑی تیز کر دیں گے آواز۔ درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، قراء پر، خدام پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے قیمتی وقت کو صرف کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا پڑا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر دو قسم کے حقوق عائد کیے ہیں۔ پہلا حق جسے حقوق اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا حق جسے حقوق العباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی جمعۃ المبارکہ میں ہم حقوق العباد کے اندر ایک حق حقوق الوالدین کا ہے۔ حقوق الوالدین کے متعلق مقام والدین پہ تمہیدی گفتگو، اور والدین کے ساتھ الفت کو، پیار کو، محبت کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر چند اہم نکات دیکھیں گے۔ اگر بالفرض ہمارے نکات کمپلیٹ نہ ہوئے اس جمعۃ المبارکہ میں، تو کوشش کریں گے اس سے اگلے جمعۃ المبارکہ میں ان نکات کو کمپلیٹ کیا جائے، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اہم نکات ہیں اور اس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔ بالفرض اگر کسی کے والدین دنیا سے جا بھی چکے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کم از کم ان چیزوں کی تلقین کر سکتا ہے، بتلا سکتا ہے کہ یہ اہم نکات ہیں جس سے میں اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار کر سکتا ہوں۔ مقام والدین کو سمجھنے کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کی تھوڑا سا آپ سمپل سا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد چند اہم نکات جو مقام والدین کے اوپر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ دیکھیں، ایک میں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں، ممکن ہے اس فیصلے میں تردد ہو، شک ہو، اور یہ فیصلہ قابل اعتماد ہو نہ ہو، کنٹینیو ہو یا بیچ پروسیس پہ ہو، یعنی کبھی کر لیا کبھی نہ کیا۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ تعالیٰ نے قضا ربک فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے. کیا فیصلہ ہے؟ یہ فرض کی حیثیت رکھتی ہیں ایسی چیزیں، ایسی آیات جیسے آتا ہے نا کتب علیکم الصیام، کاتب یکتب کا میں نے تو لکھ دیا ہے. بھئی اللہ کا لکھا ہوا عارضی تو نہیں ہوا نا، اللہ نے لکھ دیا تو علماء ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فرض کر دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فیصلہ ہے تیرے رب کا. کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے دستے بازو کو پھیلایا نہیں جائے گا. اور اللہ نے ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، نہ ہوگے تو نقصان. اور ساتھ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. دیکھو والدین کا انسان کی زندگی کے اوپر ایک بہت بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے، چاہے وہ والد ہو یا والدہ ہو. والد کا پورے دن تگدو کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اور والدہ کا اپنے بچوں کا سب سے پہلے اپنے رحم کے اندر جو ہے اس کی پرورش کو کرنا، اس کی تکالیف کو برداشت کرنا، کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا، پھر بچے کی جو ہے نا وہ ڈیلیوری پرابلمز کو برداشت کرنا، اس کے بعد اس کے بچپنے کو برداشت کرنا، اس کے لڑکپن کو، نوجوانی کو، جوانی کو، پوری ایک پرورش، پورا ایک ٹائم ہے جس پہ والد اور والدہ سرو کر رہے ہوتے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو گویا اما یبلغن عندک الکبر، جب والدین بڑھاپے کو پہنچے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف. دیکھو اولاد کو اسپیشلی یہ بات کہی گئی ہے، آپ نے اپنے والدین کو اف تک نہیں کہا. جب بات کرنی ہے وقل لهما قولا کریما، آپ نے بڑی نرم مزاجی کے ساتھ بات کرنی ہے، اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پہلوؤں کو بچھا کے رکھنا ہے ان کے سامنے، اپنے رحمت کے پہلوؤں کو. اس کی بڑی تفصیل ہے آیات کی، میں سرفس اس کا جو ہے نا وہ تذکیر بالقرآن کے اوپر اس کا ترجمہ کر دیا آپ کو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے پھر آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے بچپنے میں انہوں نے ہم پہ رحم کیا، ہماری پرورش کی، اللہ تعالیٰ ان پہ تو بھی رحم فرما، اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرما. گویا آپ نے اپنے والدین کے لیے پھر دعا بھی کرنی. یہ بڑی آئیڈیل سی آیت ہے اس موضوع کے اوپر. مقام والدین کے متعلق میں چند اہم نکات آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اسلام میں دو چیزیں، آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے، ایک لسٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایمانیات کی لسٹ، اور ایک لسٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسلامیات کی لسٹ. اور کبھی آپ کو آپ کی والدہ یا آپ کی زوجہ آپ کو لکھ کر دے نا، سودا لکھ کے دے، اور آپ سے کہے کہ یار یہ جاؤ فلاں فلاں چیزیں لینی ہے، یہ پورے منتھ کا یا پورے ویک کا سامان ہے، تو ایک ہم کام یہ کرتے ہیں لسٹ بناتے ہوئے سب سے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے نا اس کو ہم اوپر لکھتے ہیں، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آٹا ہے یا چینی ہے یا دودھ ہے یا آئل ہے، اس طرح کی چیزوں کو ہم کیا لکھتے ہیں؟ ٹاپ پہ لکھتے ہیں، لسٹ جب مرتب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حقوق العباد کی لسٹ کو مرتب کیا، یعنی ایک اللہ کا حق اور پھر حقوق العباد بندوں کا حق، جب بندوں کے حق کی اللہ نے جب کبھی بھی قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں لسٹ کو مرتب کیا ہے حقوق العباد میں، تو ٹاپ آف دی لسٹ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حقوق الوالدین کو رکھا. اس کو ایک اور اینگل سے سمجھیں جو میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا تھا، ایمانیات کا اور اسلامیات کا. ایمانیات کا عمومی تعلق انسان کے قلب و ذہن سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا ہوا کرتا ہے ابتدائی طور پر.
ان کو ایمانیات کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی عقیدے کا تعلق، چیزوں کا تعلق جن کا دل کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، عمومی طور پہ ان کے اوپر لفظ استعمال کی جاتا ہے ایمانیات۔ اور اسلامیات کسے کہتے ہیں؟ اسلامیات کا عمومی طور پہ تعلق ابتدائی طور پہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن و سنہ کے دلائل و براہین کو جب سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی لسٹ کو مرتب کیا ہے، تب اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے اسلامیات کی لسٹ کو مرتب کیا ہے، تب بھی اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے۔ دلائل و براہین کی روشنی میں ذرا اس بات کو آپ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دیکھا جائے ایمانیات اور اسلامیات کی لسٹ کے معاملے میں، تو آپ دیکھیں ایمانیات کی لسٹ سورۃ النساء کی ورس نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے مرتب کی اور کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ دیکھو اللہ کی عبادت کیجئے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ عقیدہ توحید، یہ کس کی لسٹ ہے؟ ایمانیات کی لسٹ بیان ہو رہی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب آگے اللہ کے معاملے کو، اللہ کے حق کو رکھنے کے بعد فوراً کا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے گا۔ وہ ایمانیات کی لسٹ کو مرتب کرنے میں اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو رکھا ہے۔ اور اسلامیات کی لسٹ کا جب جائزہ لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری میں 5-7 نمبر پہ موجود ہے۔ صحابی نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ای العمل احب الی اللہ، اسلامیات کی لسٹ عمل، اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، لسٹ بننے لگی اب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ فرمایا ثم ای، اللہ کے رسول پھر کون سا؟ اللہ کا حق رکھا، ساتھ ہی فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا گویا اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہے، بر الوالدین، اور ساتھ فرمایا والرجل، ٹھیک ہے؟ تو گویا جو چیز ہم بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ دو چیزیں ہیں ایمانیات اور اسلامیات، جب بھی ان کی لسٹ کو مرتب کیا گیا ہے اللہ کے حق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو رکھا۔ اس کو کچھ اور دلائل کے ساتھ اب ذرا دیکھیے گا۔ حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی 2301 نمبر، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مرتبہ الا انبئکم باکبر الکبائر، الا اخبرکم باکبر الکبائر، الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ اے میرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قالوا بلا، بتائیے نا اللہ کے رسول، کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہمارے سامنے رکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان کی۔ ابتدائی طور پہ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ساتھ فرمایا یاد رکھو حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن یہاں پہ لسٹ جو مرتب ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایمانیات کی لسٹ کو مرتب کیا، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کو رکھا اور ساتھ ہی والدین کے حق کو رکھا، اور دونوں کو کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اگر کوئی شخص، اگر کوئی اولاد اس عمل کا مرتکب ہے۔ آگے چلیے، اس کو میں ایک اور پیرائے میں، ایک اور اینگل میں اس مقام کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور احساس پیدا ہو کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ غابر میں ورس نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم التناد کہا، پکارے جانے کا دن، گھیراؤ کا دن، ٹھیک ہے، دونوں معنی ہے، یعنی قیامت کے دن دو اہم ترین مقام ہے جہاں پہ انسان نے ٹھہرنا ہے۔ جیسے آپ میں سے کوئی شاپنگ کے لیے جائے تو وہ اپنی گاڑی نکالے، گاڑی نکال کے دو مقام ہے مثال کے طور پہ، ایک جا کے پارکنگ کرنی ہے، وہاں پہ کچھ ٹھہرے گا جا کے پرچی لینے کے لیے، اور دوسرا جا کے مال کے اندر ٹھہرے گا، اس کے بعد بیٹھے گا اور واپس آ جائے گا، دو مقام ہے نا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جب ہم نے محشر کے میدان میں پیش ہونا ہے تو الٹیمیٹلی دو مقام ہے، ایک تو وہاں پہ جہاں پہ حساب کتاب ہو رہا ہے، موٹے موٹے مقام، دوسرا مقام یا کسی نے جنت میں جانا ہے یا کسی نے جہنم میں جانا، دو موٹے موٹے میدان محشر میں کھڑے ہیں، یا جنت اور جہنم کے معاملے میں دوسرے مقام میں ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ والدین کا نافرمان شخص قیامت کے دن دونوں مقام میں ذلیل و رسوا ہے۔ پہلا مقام دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اللہ کے سامنے جب انسان نے پہنچنا ہے، اللہ کے رسول میں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ پہلا مقام ہے، فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور جب اس لسٹ کو مرتب کیا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے کہا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان شخص سوچے ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی اس کا کوئی اوقات نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ پہلا مقام قیامت کے دن جہاں پہ انسان نے کھڑے ہونا ہے جا کے اللہ کے سامنے، اس بات کو نوٹ کر لے وہ اولاد، لا ينظر اللہ الی یوم القیامہ، اللہ والدین کے نافرمان شخص کو وہ مقام دینا ہی نہیں چاہتا، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا جو والدین کا نافرمان ہے، اور اللہ کے سامنے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اپنی نمازوں کی بیس پہ اوپر۔ بھائی یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں، پٹری کی مانند ہے، ٹرین کی جیسے ایک پٹری نہیں ہے، چل کوئی نہیں سکتی۔ حقوق اللہ، اللہ کے حق میں سب سے اوپر ٹاپ آف دی لسٹ توحید ہے، اور حقوق العباد میں ٹاپ آف دی لسٹ حقوق الوالدین ہے۔ اس کو تو مضبوطی سے پکڑے نا کم از کم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں الحاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان شخص تو تصور ہی نہ کرے کہ یہ شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی اوقات رکھتا ہے، اور دوسرے فرمایا شرابی شخص، اور تیسرا فرمایا احسان کر کے جتلانے والا، یہ اللہ کے سامنے اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسا بدصورت چہرہ ہے ایسا شخص جو والدین کا نافرمان۔ اور آپ دیکھیں میں نے کہا کہ دو مقام ہیں، دوسرا مقام یا تو جنت کی صورت میں ہے یا جہنم کی صورت میں۔ تو سر یہ دوسرے مقام پہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں والدین کے نافرمان شخص کا جو مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلون الجنت ثلاثۃ، پہلا مقام تو ٹھیک تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ شاید وہ الٹیمیٹلی کہیں جنت میں چلا جائے، فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ۔ دوسرے مقام کو بھی نوٹ کیجئے، تین قسم کے لوگ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، بھائی ذہن میں رکھے۔ اور اللہ کے وسلم نے یہاں پہ بھی جب لسٹ مرتب کی تو کہا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان شخص یہ بات سوچے ہی نہ کہ اللہ اس کو جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ اور فرمایا دوسرا شخص والدیوس، دیوس قسم کا شخص جس کی مائیں بہنیں بیٹیاں غلط کام میں، چوکوں اور چراہوں میں، بازاروں اور رستوں میں بے پردگی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پوری جو ہے نا وہ ان کی ملاقاتیں سب کچھ چیزیں سامنے اس کے نظر آ رہا ہو، بے فحاشی اس کو، لیکن وہ روکے نا، دیوس بن کے کھڑا رہے، مجھے کیا ضرورت ہے، اوپن مائنڈ، ٹھیک ہے۔ میں دیوس شخص بھی کبھی ذہن میں سوچے ہی نہ کہ اس کو اللہ نے جنت دے، بے حیا شخص کے لیے نہیں، حیا لازمی، الحیاء شعبۃ من الایمان،
اور فرمایا کہ دیکھے پھر یہاں پہ وہی تیسری چیز والرجل. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ قیامت کے دن دونوں مقام پہ اللہ کے سامنے بھی اور جنت اور جہنم کے معاملے میں بھی ماں باپ کا نافرمان شخص ناکام اور نامراد ہے. آئیے ذرا ایک دو اور دلائل کے ساتھ مقام والدین کو پہلے سمجھ لیں تاکہ پھر ہم جب اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لینا پھر ہم جب نکات دیکھیں گے کہ بھئی اب ہمیں کرنا کیا چاہیے والدین کے ساتھ اچھے راستے کو اچھے رابطے کو اچھے تعلق کو استوار کرنے کے لیے تو اتنی ہی اہمیت کے ساتھ ہم ان پوائنٹس کو سوچیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں صحیح مسلم میں 511 نمبر پہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رغم انف اور حدیث مبارکہ کے الفاظ 3 مرتبہ اللہ میں رغم انف ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو. جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کسی کو اس بندے کا تو حال اس بندے کا تو حال ہی کوئی نہیں. بات کرتے ہیں نا یار اس کے پاس اتنی زبردست قسم کی اپرچونٹی تھی دنیاوی اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں اور اس نے اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا تو اس کے بارے میں 4 بندے بیٹھ کے بات کر رہا یار کوئی حال نہیں چھوٹو دی گالی چلی. رغم انفو اسی سینس میں بات کی جاتی ہے عربی لنگوسٹک میں ایسے شخص کا ناک خاک اس کا تو حال ہی کوئی نہیں. کس کا؟ من ادرک احد ابویہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا. والدہ تھی اپنی زندگی میں یا والد تھا اپنی زندگی میں یا دونوں تھے دوسری حدیث مبارکہ اور اس نے ان کی اچھے طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ جو ہے نا دیکھ بھال کر کے جنت حاصل نہیں کر لی. فمات دخل النار یعنی اس کے والدین اس کے پاس موجود تھے اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا ان کے ساتھ کوئی اچھائی کا کام ہی نہیں کیا وہ فوت ہو گیا اور فوت ہونے کے بعد جہنم میں چلے گیا. ایسے شخص کا ناک خاک اس نے کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں کمایا. والدین کی اتنی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے اور حدیث مبارکہ وجہ سے الفاظ رضی الرب فی رضی الوالد. دیکھو آپ کے جو والد جس بات میں خوش ہیں اسی میں ہی رب کی رضا ہے اور جس چیز میں آپ کا والد ناراض ہے اسی میں ہی آپ کے رب کی جو ہے وہ ناراضگی ہے. لیکن اصول وہی ذہن میں ہونا چاہیے یہ جنرلائز تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ دنیاوی ایڈمنسٹریشنز کے معاملے میں یعنی کوئی اصول و ضوابط اگر والد مقرر کرتا ہے کچھ چیزوں میں جہاں پہ اسلام نے کوئی پابندی نہیں عائد کی کہ بھائی فرض ہے یہ کام کرو اور والد کہتا ہے یار اس کو اس طرح کر تو یہ والد کی رائے زیادہ بہتر ہے اس کی رائے کو اپنایا جائے. جہاں پہ والد کی رائے یا والدہ کی رائے اللہ کی رائے کے ساتھ ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا ٹکرائے گی تو obvious بات ہے وہاں پہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کی آیت پہ عمل کیا جائے. آگے بڑھیں ایک حدیث مبارکہ مقام والدین پہ سنا کے پھر ہم اپنے پوائنٹس پہ آتے ہیں کہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہم اپنے والدین کے ساتھ ربط استوار کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اللہ کے رسول عبادت کروں گا تو ایک اللہ کی کروں گا کسی اور کی نہیں کروں گا. آپ جذبات دیکھیے گا. فرمایا شرک نہیں کروں گا نماز کی مکمل پابندی کروں گا یہ اس کے جملے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا رمضان کے روزے آئیں گے روزے رکھوں گا اللہ کے رسول. اس نے یہ سب ساری باتیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو گیا من مات علی ھذا اگر یہ شخص جو یہ باتیں کر رہے ہیں انہی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے فوت ہو گیا فهو مع النبیین والصدیقین والشہداء تو یہ شخص صدیقین کے ساتھ نبیوں کے ساتھ اس کا جو رتبہ مقام وہاں پہ جا کے اس کا فال کرے. لیکن اللہ کے وسلم نے ساری بات کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کرنے کے بعد استثنائی کیفیت if statement جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ لگا دی اللہ کے وسلم. اللہ کے وسلم نے کہا دیکھو ساری بات ٹھیک ہے ما لم يعق لوالديه نماز پڑھے گا
زکوٰۃ ادا کرے گا، روزے رکھے گا، ویل اینڈ گڈ، مقام بہت اونچا ہے، لیکن شرط یہ ہے ما لم یعق لوالدیہ، والدین کا اگر یہ نافرمان نہ ہوا تو واقعی اس کا مقام یہ والا ہے جو مقام میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر اس کو آپ سوچیں تو۔ یہ مقام والدین کے متعلق چند ایک احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے مقام والدین کو آپ سمجھ چکے ہوں کہ یہ کس لیول کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے معاملے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے معاملے میں۔ اب ذرا آئیے چند اہم نکات کی طرف کہ جن کو اپنا کے میں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے تعلق کو قائم کر سکتے ہیں، اور آخرت میں وہ دو مقام جو ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور جنت یا جہنم کے فیصلے کے معاملے میں، ان دو مقامات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایمانیات اور اسلامیات کی دونوں لسٹوں میں حقوق العباد کی ٹاپ آف دی لسٹ کو اپنا سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا چند اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نقطہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنانا چاہیے، جس کو میں حدیث مبارکہ سے اخذ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا مال اپنے والدین پہ خرچ کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آخرت میں کامیاب ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو، اچھے تعلق کو استوار کریں، تو سر منہ زبانی باتیں نہیں چلیں گی، آپ کو اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ آئیے ذرا اس کو ذرا حدیث مبارکہ سے ذرا دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسند احمد میں 5734 نمبر پہ موجود ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اعرابیون، ایک بدو آیا، اعرابی آیا اور آ کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت لگائی اور کہا اللہ کے رسول مفہوماً عرض کر دیتا ہوں، میرا والد جو ہے یہ مجھے محتاج کرنا چاہتا ہے، مال کو ایسے خرچ کر لیتا ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں دن بھر خون پسینے سے کما کے لے کے آتا ہوں اور میرا والد یہ ایسے خرچ کر جاتا ہے وداؤٹ پرمیشن، میرے سے پوچھتا نہیں ہے۔ بھائی عجیب ہے، میرا والد شکایت لگائی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست قسم کی ایک کوٹیشن، اس کو آپ سنیے، اور وہ ایسا سمجھے کہ اسلام نے جو کردار رکھا ہے کہ اولاد اور والد کا آپس کا تعلق کیا ہے، وہ کوٹیشن بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، یہ نہیں کہا کہ یار والد کو کہا یار خیال کرے گا ذرا پتر ہے یار تمہیں کھادی جانا دے پیسے، نہیں، اس سے بات کی انت، اس صحابی سے کہا انت ومالک لابیک، دیکھو جو پنجابی کہتے ہیں نا، تو بھی تے تیرا مال بھی، دونوں چیزاں تیرے ابے دیاں نہیں۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے اگر آپ اس کو غور کریں، آپ بھی اور آپ کا مال بھی، انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ تو نے کیسے کہہ دیا میں کمایا، میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، والد کے سامنے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کنسپٹ کو کلیئر کر۔ اولاد ہونے کے اعتبار سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار کیا جائے تو اپنے مال کو اپنے والدین کے اوپر خرچ کر انت ومالک لابیک، آپ بھی خود بذات خود پورا نفس نفیس، ومالک، اور آپ کا مال بھی جو آپ کما کے لے کے آتے ہیں، آپ کو بھول جاتے ہیں آپ کے 25 سال کی تغدو جو آپ کے والدین نے کی ہوتی ہے، لابیک، آپ کے والد کی۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، دیکھو انسان کا پاکیزہ مال وہ ہے جو انسان خود کماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ والد اگر صحیح ہے تغد و طاقت والا تو اس کو بھی تھوڑا سا بیچ میں کہہ دیا کہ بھائی کوشش ہو کہ انسان والد خود بھی کمائے، بھائی اچھی بات ہے۔ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، انسان کا پاکیزہ مال وہ ہے جو انسان خود ارن کرے، خود کمائے۔ لیکن پھر بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، اولاد کا کمایا ہوا مال والدین کا کمایا ہوا مال ہے۔
میں سمجھتا ہوں یہ کوٹیشن سننے کے بعد ہمیں اسلام کا جو والدین کے متعلق اولاد کی جو تربیت ہے، اولاد کو جو بتانے والی چیز ہے، وہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اولاد کس مقام پہ ہے اور اس کے مقابلے میں مد مقابل والدین کا کیا رتبہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ جب آپ خرچ کرنا شروع کر دیں گے تب الٹیمیٹلی نتیجہ محبت اور پیار میں نکلے گا۔ صرف زبان سے خالی دعویٰ کرنا لا یکفی، کافی نہیں۔ اس طرح کے چند ایک اہم نکات اور بھی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی ہم ختم کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارکہ میں 5 6 7 تقریباً اتنے کو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے رابطے کو استوار کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ دعا کریں، ذرا ہینڈ ریز کریں کہ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں۔ اور میں کوشش کریں گا، ذرا ہینڈ ریز کریں ذرا۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ اپنے مال کو اپنے والدین پہ خرچ کریں، کیونکہ ہمارا کمایا ہوا مال ہمارے والدین کا کمایا ہوا مال ہے۔ اس کنسیپٹ کو جب سمجھ لیا جائے گا اور مقام والدین کو سمجھ لیا جائے گا کہ والدین کے ساتھ یہ نہیں ہوگا میرا تیرا وہ تیرا یہ میرا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر انسان کو پتا ہوگا کہ میری حیثیت اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تو انسان اس چیز کا خیال بھی رکھے گا، محتاط بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا